امام حسین علیہ السلام جب میدان جنگ میں پہنچے تو شامی لشکر کا ایک سردار تمیم جو اپنی قوم میں بڑا بہادر اور زور آور تھا، امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ اے ابو تراب کے بیٹے، آپ کب تک جنگ کریں گے؟ آپ کے بیٹے، بھائی اور غلاموں نے ہلاکت کا زہر پی لیا ہے اور آپ اب بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ تنے تنہا اکیلے ہزاروں کے لشکر سے جنگ کریں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شامیوں، کیا میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں یا تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے تمہیں سرے راہ روکا ہے یا تم نے ہمیں روکا ہے؟ اور تم لوگوں نے میرے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان سوائے تلوار کی اور کیا رہ گیا ہے؟ اور باقی رہی یہ بات کہ میں اکیلا ہزاروں سے کیسے لڑوں گا، تو سن لو کہ میری رگ رگ میں خون حیدری کا جوش دیکھو گے، ہزاروں لشکری کھو دیں گے، اپنے ہوش دیکھو گے۔ شامی سردار تمیم جب باتیں کر چکا تو امام نے فرمایا، او شامی، تو نے بہت باتیں کر لی ہیں، اب جو کچھ تیرے پاس ہے تو لے آ۔ آپ نے یہ فرمایا اور اس زور سے نعرہ لگایا کہ یزیدی فوج کا حوصلہ پسینے کے قطروں کی صورت اختیار کر گیا۔ تمیم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور اس کا ہاتھ نکارا ہو گیا۔ امام نے اس کی گردن پر اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر کئی قدم دور جا کر گرا۔ تو پھر آپ نے یزیدی فوج پر حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج آپ کی تلوار کی ضربوں کی تاب نہ لا کر ہراساں ہو کر ایک دم بھاگ نکلی۔ امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کو قتل کرتے جاتے اور آپ نے فرمایا، میں حسین بن علی ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ایک ہی بات پر قائم رہوں گا، میں اپنے والد کے کنبے کی حمایت کرتا ہوں، میں دین رسول پر قائم ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کا رخ دریائے فرات کی طرف موڑ لیا۔ تو شمر نے اپنے لشکر کو للکار کر کہا کہ خبردار، حسین کو پانی کی طرف نہ جانے دینا۔ تو لشکر یزید فرات اور امام کے درمیان حائل ہو گیا۔ امام نے دین کے باغیوں پر تلوار اس طرح چلائی اور سر اس طرح گرنے لگے جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لشکر کی 3 صفوں کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور آپ نے گھوڑے کو فرات میں اتار کر چلو میں پانی لیا اور فوج یزید کی طرف دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوفیوں، دیکھ لو کہ یہی فرات، یہی پانی ہے جسے تم نے آل رسول سے روک رکھا ہے۔ نادانو، اگر یہاں آ کر بھی پانی پینا ہی مقصود ہوتا تو آواز دے کر پورا دریائے فرات قدموں میں بلا لیتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اپنے جد امجد سے ایک عہد و پیمان ہے کہ جسے نبھانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے چلو سے پانی پھینکا اور دوبارہ میدان کی طرف آئے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو آواز دے کر کہا کہ شاباش، آگے بڑھو اور حسین کا سر کاٹ لو۔ یہ سن کر لشکر یزید نے چاروں طرف امام علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا، اور امام علیہ السلام چاروں طرف سے یزیدی فوج کا اس طرح مقابلہ کر رہے تھے، اور امام علیہ السلام کے دائیں اور بائیں طرف کے لوگ اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے حملے سے بکریاں بھاگتی ہیں۔